اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم آیت نمبر 45، چھوٹی سی آیت ہے، انشاءاللہ جلدی یاد ہو جائے گی۔ اس سے پہلے والی آیت میں مضمون یہ چل رہا تھا کہ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یعنی چھوڑ دیں مجھ پر اس کو جو اس حدیث کو، اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ان قریب ہم آہستہ آہستہ ان کو گھیریں گے، من حیث لا یعلمون، اس جگہ سے جہاں سے وہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور تو اسی آیت کے ہی کانٹیکسٹ میں، اسی کے تسلسل میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، یعنی آہستہ آہستہ جب پکڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ یہی فرما رہا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور املی کا مطلب ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں۔ تو میم، لام اور یا، املی میں بہت دفعہ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے ڈھیل دینے کے معنوں میں، کافروں کو ڈھیل دینا، کھلا چھوڑنا، ان کے رسی دراز کرنا، میں ڈھیل دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، لہم، ان کو، اِنَّا، بے شک، اِنَّا تاکید کے لیے، یعنی کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، قیدی، اس کا اصل کاف یا اور دال، قیدی، یہ آخر میں یا، میری، یعنی میری، قیدہ کا مطلب ہوتا ہے تدبیر، یعنی خفیہ تدبیر، کوئی چال۔ ان قیدی متین، یعنی متین کا مطلب ہوتا ہے بہت پختہ، مضبوط، نام بھی ہوتا ہے متین، تو مضبوط کے معنوں میں آتا ہے بہت مضبوط، یعنی میری جو چال ہے بہت مضبوط ہے۔ تو اب کون سی اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے، جو تدبیر ہے، ان کو ڈھیل دینے والی، یعنی اس کافر یہ نہ سمجھے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کا جو اللہ تعالیٰ کو کسی کو ڈھیل دینا ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھتا جائے، تاکہ یعنی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے پھر ان کو گناہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے کام کرتے رہے، یا اس کا کوئی اور وجہ ہوگی تو وہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو وہ املی لہم، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری یعنی بات خود یعنی میں کے صیغے میں کہی ہے کہ میں یہ کام جو ہے نا وہ کرتا ہوں۔ یعنی اس سے پہلے تھا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں مجھ پر، یعنی میں، جیسے انسان کہتا ہے کہ ہاں جی میں، آپ چھوڑ دو، اب یہ میرا مسئلہ، میں جانوں اور وہ جانے۔ تو وہی انداز بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، تو میں آہستہ آہستہ انہیں جو ہے نا وہ لے جاؤں گا اس طرف، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی کہ وہ اب آہستہ آہستہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں کے اندر اس طرح جاتا ہے کہ اس کو پھنستا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ہر چیز، ہر گناہ، ہر نیا سٹیپ، ہر نئی غلطی
اس کو یہی تسلی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہی میں کر رہا ہوں، مگر وہ اصل میں اسے دلدل میں دھنستا جاتا ہے۔ تو وہ املی لہم، اور میں ڈھیل دیتا ہوں، یعنی یہ جو ڈھیل ہے یہ اصل میں ان کی خرابی کے اور بڑھانے کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے بعد نہیں آنا۔ جب وہ بعد نہیں آئیں گے تو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کیدی متین، اور میری تدبیر مضبوط ہے۔ یعنی ڈھیل کے دو معنی ہیں کہ ایک تو ڈھیل دیں یا تو بندہ سنبھل جائے، اور یا پھر ڈھیل جو ہے وہ اور گناہوں کو بڑھا دیں۔ تو آسان آیت، وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي، املی، اور میں، لہم وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ تین اکٹھے یاد ہو جائیں گے، وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، املی، اور میں، اور املی میں ڈھیل دیتا ہوں، لہم ان کو، انا بے شک، انا قیدی، انا قیدی، یعنی میری جو تدبیر ہے، بے شک جو میری تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ انا قیدی متین، انا قیدی متین، قیدی نیا لفظ تھا، اس کا مطلب ہے تدبیر، متین، مضبوط کرنا۔ املی، املی کا مطلب ہے کہ ڈھیل دینا، ملی، املی میں ڈھیل دیتا ہوں، قیدی میری تدبیر، متین مضبوط، مضبوط، املی، املی میں ڈھیل دیتا ہوں، املی میں ڈھیل دیتا ہوں، قیدی، قیدی میری تدبیر، متین، متین، اس آخر میں دو پیش آئیں تو اس کا مطلب کوئی ہوتا ہے، میری تدبیر مضبوط ہے، تو میری تدبیر یعنی مضبوط ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، 45 نمبر آیت ہے یہ، اور اس کے بعد دو آیات اور چھوٹی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، اور بے شک میری تدبیر، تدبیر کون سی؟ ڈھیل دینا، یہ اللہ کی تدبیر ہے، بہت مضبوط ہے، متین، ان قیدی متین، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَیْدِی مَتِین، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَیْدِی مَتِین، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَیْدِی مَتِین۔ تو اب اس کو 10 دفعہ تلاوت اس کی سنیں اور اس کو یاد کرنا ہے، ساتھ پچھلی آیت سے ملا کے یاد کر لیں، فَذَرْنِی وَمَن یُکَذِّبْ، اور ہر آیت کا جیسے سٹارٹ میں نے لکھا تھا، اب جیسے اگزامپل، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر 44 نمبر آیت سٹارٹ ہوتی تھی فَذَرْنِی سے، یعنی چھوڑ دیں مجھ پر، فَذَرْنِی، یا مجھے چھوڑیں، فَذَرْنِی، اور پھر آگے سے اس کا اینڈ کیا تھا؟
لا یعلمون، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، یعنی وہاں سے ہم ان کو آہستہ آہستہ من حیث لا یعلمون، یعنی کہ وہ نہیں جانتے، اس طرح بھی بندہ پریکٹس کر سکتا ہے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو لکھ کے، آیت کو سامنے رکھ کے، ان کے معنی کو سامنے رکھ کے، عربی کو لکھ کے، پہلا اور آخری لکھ کے، پہلا اور آخری لفظ لکھ کے، آیت سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے، مضمون کیا ہے اندر اس کا، مفہوم کیا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پریکٹس شروع میں مشکل لگیں گے، مگر اس کے بعد یہ ایک ایک طرح کی ہیبٹ بن جائے گی، جس کو کہ آپ شوق بن جائے گا، یہ چیزیں شوق میں آ جائیں گی، اور شوق میں آ جائیں گی تو یہ پکی ان سے جو ہے نا پکی دوستی ہو جائے گی آیات سے، یہ پھر انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ 10 دفعہ اس کی تلاوت اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے اس کی تلاوت سننی ہے، اور اس کو یاد کرنا ہے پچھلی آیت سے ملا کر۔ صدق اللہ العظیم۔